بسم الله الرحمن الرحيم. قرآن نے کیا فرمایا؟ یہ میں نے ایک دن پہلے مجلس میں یہ آیت بھی پڑھی تھی، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ، ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا الا مگر اس لیے لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، تاکہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے، اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے۔ پھر فرمایا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ، جس نے رسول کی اطاعت کی فقد اطاع اللہ، اس نے یقیناً اللہ کی اطاعت کی۔ اسے کہتے ہیں نظام توحید۔ توجہ کیجیے، اطاعت کا سرچشمہ اصل میں کون سی ذات ہے؟ اصل میں حق کے اطاعت کس کا ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک کا۔ اس حق میں کوئی اس کا پارٹنر نہیں ہے کہ اللہ کا بھی حق ہے اور اس کے برابر کسی اور کا بھی، اس کے پیرلل کسی اور کا بھی حق ہو، نہ، اکیلا ہے وہ۔ پھر مجھے کس کی اطاعت کرنی ہے اللہ کے بعد؟ جس کی اطاعت کا اللہ حکم دے۔ لہذا جب میں اطاعت کروں گا رسول کی تو میں اللہ کی وجہ سے کر رہا ہوں۔ نظام توحید یہ ہے۔ بڑا کون ہے؟ اصل اتھارٹی کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی۔ ترتیب ٹھیک کر لیں ہم لوگ۔ اللہ ہی کہہ رہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ۔ نمبر 1، اے صاحبان ایمان اللہ کی اطاعت کرو، وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور رسول کی اطاعت کرو، اور وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور جو تمہارے درمیان صاحبان امر قرار دیے گئے۔ صاحبان امر، اس اولی الامر سے مراد میں شیعہ اہل سنت کا اختلاف ہے، ابھی اس ہمارا موضوع نہیں ہے۔ ہمارے لیے واضح ہے اور بڑا واضح ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو اولی الامر قرار دے ہی نہیں سکتا، اس کو اپنا نمائندہ قرار دے ہی نہیں سکتا، جبکہ خود قرآن میں کہہ چکا ہے حضرت ابراہیم کو وَلَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ، میرے یہ عہدے ظالموں کو نہیں ملا کرتے۔ اور آپ کو پتہ ہے ظلم عدل کا اپوزٹ ہے۔ عدل ہے کسی چیز کو اس کے مقام پہ رکھنا، ظلم ہے اس مقام وہ مقام اسے نہ دینا۔ اس چیز کے لیے بہت ساری باتیں ضروری ہیں۔ کسی چیز کو صحیح مقام پر رکھنا تبھی رکھ سکتا ہے اسے پتہ ہو یہ مقام کیا ہے، علم رکھتا ہو اس کا مقام کیا ہے۔ بس اللہ کا عہدہ اسے ملے گا جس سے بڑھ کر عالم کوئی نہ موجود ہو۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ تو ہم بھی یہی کہتے ہیں ادب کے ساتھ، بغیر توہین کے، مہذب انداز میں۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول کے اصحاب میں علی سے بڑھ کر عالم کوئی نہیں تھا۔ ہم یہ کہتے ہیں اصحاب کا احترام اپنی جگہ پر، لیکن بالآخر لکل درجات، ہر ایک کے درجات ہیں۔ کسی اور کے بارے میں نہیں فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها۔ اس حدیث میں کہا کیا جا رہا ہے؟ جو اس شہر علم کی طرف آنا چاہتا ہے یہ دروازہ تمہیں دکھا رہا ہوں۔